کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آج تک کسی شیخ عبد القادر جیلانی کی کہانی نہیں سنائی. دیٹ از انسپائرنگ. اگر کوئی یہ کہے گا کہ السلام علیکم. یہ جو ویڈیو آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں میں، یہ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ کیا کہہ رہی ہے. یہ ایک لڑکی جو ہے یہ بول رہی ہے کہ اگر انجینئر صاحب نہیں ہوتے تو کیا ہوتا ہمارا. اچھا، یہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بیان کر رہی ہے کہ ایسی ایسی کہانیاں ان کے بارے میں بتائی گئی ہیں جو کہ دماغ سے پرے جاتی ہیں. ارے پاگل لڑکی، ارے اس بات کو سن، یہ دیکھ، یہ کیا مطلب کیا ہے. اگر تیرے دماغ میں، تیرے عقل میں اگر کرامت آ جائے کہ بھائی تو سمجھ لے، تو وہ کرامت کہاں رہی؟ کرامت تو وہی ہے جو تیری عقل میں نہ آئے، جو عقل سے باہر ہو. ابھی اس کی ویڈیو کو پورا دیکھنا تاکہ اس کے اب آگے جو ہے نا اس کے بارے میں بتایا بھی گیا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے اور قرآن کیا فرماتا ہے اس بارے میں، کہ کرامت کے بارے میں کیا فرماتا ہے، کس طرح سے کیا بیان کیا گیا ہے. آگے اس بارے میں پورا بتایا جائے گا. اس ویڈیو کو پورا لاسٹ تک دیکھیں. کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آج تک کسی شیخ عبد القادر جیلانی کی کہانی نہیں سنائی. دیٹ از انسپائرنگ. اگر کوئی یہ کہے گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی ایک طرف سے دوڑتے تھے اور دوسری طرف سے ان کی جو مریدنی تھی وہ اوپر سے نیچے گرتی تھی. ہمیں سپر مین کی کوئی مووی بھی دیکھ لی تھی، اس میں بھی یہی سین تھا. ادھر لڑکی چھت سے نیچے گرتی ہے، ادھر سے سپر مین آیا اور ڈائریکٹ کیچ. دس از شٹ. آپ یہ واقعات شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ جوڑیں گے ڈیفینیٹلی. یہ واقعہ سنا ہے آپ نے؟ کسی نے سنایا؟ بالکل. کوئی ایک توبہ انجینئر صاحب نہ ہوتے تو ان کہانیوں کا بھی نہ پتہ چلتا. تو کوئی بندہ مجھے کہانی میں جلدی پھنسا نہیں سکتا. تو میرے استاد جب کہانیاں کرتے تھے نا تو میں ڈر جاتی تھی کہ یہ کہاں سے لاتے ہیں. تو انہیں مسئلہ کہانیوں سے ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس میں اللہ نے اپنے انبیاء اور اپنے مقرب بندوں کے قصے اور واقعات بیان کیے ہیں. معجزات اور کرامات کا بیان قرآن میں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پچھلے انبیاء اور اولیاء کے قصے اور واقعات کو بیان کیا ہے. بھلا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں انجینئر محمد علی مرزا تو کوئی شے ہی نہیں. محترمہ ہنستے ہوئے کہتی ہیں کسی شیخ عبد القادر جیلانی کی کہانی، جیسے اپنے باپ کے بارے میں بات کر رہی ہوں. اوور کانفیڈنس اور اوور ایکٹنگ میں ڈوبنے کے بعد ہنستے ہوئے جھوٹ بولتی ہیں کہ یہ واقعہ شیخ عبد القادر جیلانی کا انہوں نے ایک نہیں کئی بار سنا ہے. حالانکہ واقعہ تو شاہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. خود کو مسلمان کلیم کرنے والی لڑکی ہالی ووڈ موویز کے ایگزامپل دیکھ کر کرامت کا مذاق اڑائے اور بولے دس از شٹ. تو یہ سٹنکی شٹ وومن کس منہ سے کسی غیر مسلم کو یہ کہے گی کہ ہماری قرآن میں اللہ نے ایک بندے کا قصہ بیان کیا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے اس نے ہزاروں ٹن کا ایک تخت ہزاروں میل دور سے بنا کسی ٹیلی پیتھ مشین کے سامنے لا کر رکھ دیا. کافر بھی یہی بولے گا کہ تم کس ہالی ووڈ مووی کا سین بتا رہی ہو. کس منہ سے یہ سٹنکی شٹ وومن کسی کافر کو یہ بولے گی کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ایک بندے کی کہانی سنائی کہ اس نے پیدا ہوئے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ بولنے لگا. کافر تو یہی بولے گا کہ یہ ٹیکنالوجی تو ابھی ہالی ووڈ مووی میں بھی نہیں دکھائی گئی ہے. ڈیفینیٹلی اس کافر میں اور توبہ اس سٹنکی شٹ وومن میں کیا فرق بچا؟ ان کے مرزا صاحب نے انہیں ایسی کہانی کرائی ہے اور ایسا پھنسایا ہے کہ انہیں دین کا مذاق اڑانے میں بھی اب ڈر نہیں لگتا. مسلمان کو جب ایمان اس بات پہ ہے کہ اللہ ایک پتھر سے بھی اونٹنی نکال سکتا ہے تو اسے ایمان اس بات پہ کیوں نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ اپنے خاص بندے کو یہ طاقت دے کہ وہ اس گرتی ہوئی عورت کو جا کر بچا لے. Is there any doubt that Allah cannot grant such superpower to his slave? Is it impossible for Allah? Do you think Allah is not qadir upon giving such superpower to his slave? کسی بندے کو کسی پرٹیکولر واقعے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ بندہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس طرح کی باتیں امپاسبل ہیں؟ کرامت تو کہتے ہی اس چیز کو ہے جسے دماغ سمجھ نہ سکے. مرزا صاحب کے چاہنے والے اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ذرا دھیان سے دیکھیں. دیکھ لیا ہوگا انہوں نے کہ کیا کہا ہے، کیا بتایا گیا ہے اس ویڈیو کے اندر. تو یہ میں بولنا چاہوں کہ شاید مرزا صاحب نے، مجھے لگتا ہے کہ قرآن ڈھنگ سے نہیں پڑھا ہے. اگر وہ انہوں نے پڑھا کیوں ہوتا تو اس بارے میں مطلب کہ وہ دوسروں کو نہ کہتے، کہ کرامت کے بارے میں ایسا نہ بتاتے دوسروں کو کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں کو اس بات کے بارے میں پتہ چل سکے کہ لوگ جو بہکے ہوئے ہیں، جو بھٹک گئے ہیں، جو ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں، تو وہ اس بات کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے کہ کیا حقیقت ہے اور کیا نہیں ہے حقیقت، کہ قرآن کیا کہتا ہے اور حدیثوں سے کیا ثابت ہے
اگر کچھ بھی کہیں سنی کچھ بھی باتوں کو کچھ بھی آپ مان لو گے کہہ دو گے تو ایسا نہیں ہوتا ہے نا. اگر حدیثیں بیان کی گئی ہیں تو کسی نہ کسی وجہ سے ان کو سمجھنا، اندر سے گہرائی سے سمجھنا، قرآن کو صحیح سے سمجھنا ہی تو کیا نام ہے یہ علم ہے. اب آپ سمجھتے ہی نہیں اس کو تو کیا فائدہ اس کا؟ بنا سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتے، بیان کر دیتے اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا.